لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اور اللہ نے صحابہ کو کیوں عزت دی؟ اللہ نے انہیں کیوں کامیاب کیا مسلمانوں؟ چونکہ انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، انہوں نے اپنے مالوں کو قربان کیا۔ مسلمانوں یاد کرو منظر جنگ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ مسلمانوں مدینے کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آئے ہائے، بس اس خبر کا پھیلنا تھا۔ ایک بوڑھی عورت لاٹھی کا سہارا لے کر چلنے والی، جسے دکھائی بھی نہ دے صحیح سے، مسلمانوں اپنی لاٹھی اٹھائی اور احد پہاڑ کی جانب چل دی۔ یہ کون ہے مسلمانوں؟ یہ ماں کون ہے؟ یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ یہ مائی کون ہے؟ اور یہ کس تلاش میں نکلی ہے؟ اسے تلاش ہے اس بات کی کہ میرے آقا کیسے ہیں، اسے تلاش ہے اس بات کی کہ میرے محمد کیسے ہیں، میرے محبوب کا حال کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ام عمارہ ہے۔ احد پہاڑ کی جانب چل دی۔ کچھ لوگ ملے اور یوں فرمایا، اے ام عمارہ کہاں جاتی ہو؟ ام عمارہ نے فرمایا، اے لوگوں یہ بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے، میرے نبی کا حال کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ام عمارہ نبی کا تو صحیح پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم بیوہ ہو گئی، تمہارے شوہر اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو کیا فرمایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو اللہ کی نعمت تھی، اللہ نے لے لی۔ ارے یہ بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے؟ آگے بڑھی، کچھ لوگ اور ملے، انہوں نے کہا، مائی کہاں چل دی؟ ام عمارہ کہاں چل دی؟ اے لوگوں یہ بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے؟ میرا دل نکلا جاتا ہے، میرے محبوب کا حال کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، الٹی ہوئی خبر سنی ہے کہ آقا دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ تمہارا نوجوان بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے بڑھی، ایک طبقہ اور ملا، ان سے پوچھا، اے لوگوں میرے آقا کا حال کیا ہے؟ اے لوگوں میرے نبی کا حال کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، صحیح خبر نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تمہارا نوجوان بھائی اس جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں شوہر سہارا ہوا کرتا ہے، جب شوہر نہ ہو تو اولاد سہارا بن جاتی ہے، اور جب اولاد بھی نہ ہو تو بھائی سہارا بن جاتا ہے۔ ارے مسلمانوں یہ ام عمارہ بوڑھی عورت لاٹھی کا سہارا لے کر چلنے والی، جس کا شوہر شہید کر دیا گیا، جس کا بھائی شہید کر دیا گیا، جس کا جوان بیٹا شہید کر دیا گیا، جس کا اب کوئی سہارا نہ بچا، ارے اس کی زبان پر نام آیا تو نبی پاک علیہ السلام کا، اس کی زبان پر نام آیا تو پیارے آقا کا، اس کی زبان پر نام آیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کے استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، نہ شوہر کا نہ بھائی کا نہ بیٹے کا خیال آیا، نہ شوہر کا نہ بھائی کا نہ بیٹے کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہے یہی لب پر سوال آیا، رسول اللہ کیسے ہے یہی لب پر سوال آیا، میرے آقا کیسے ہیں یہ بتا دو۔ لوگوں نے بتایا، بحمداللہ وہ تو ٹھیک ہے، تم چاہو تو دیکھ سکتی ہو۔ کہنے لگی ابھی نہیں، میں اپنی اولاد کو بعد میں دیکھوں گی، اپنے شوہر کو بعد میں دیکھوں گی۔ اپنے چہرے سے پٹی باندھ لی اور یہ فرمایا، پہلے اپنے آقا کی زیارت کروں گی، اس کے بعد اپنے بیٹے اور بھائی کی نعش کو دیکھوں گی۔ مگر اس کی زباں پر ایک ہی اس میں گرامی تھا،
مگر اس کی زباں پر ایک ہی اس میں گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، تو کیا کہنے لگی؟ کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، آئے ہائے، کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ آنکھوں سے پٹی باندھی نبی کے دربار میں پہنچی اور اس کے بعد پٹی کھولی، نبی کا چہرہ دیکھا اور یوں فرمایا یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لوں کوئی مصیبت نہیں رہتی۔ رسول اللہ میرا بیٹا چلا گیا، میرا بھائی چلا گیا، میرا شوہر چلا گیا، یا رسول اللہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی دیتا ساری تیرے نام پر قربان کر دیتی، یا رسول اللہ اگر آپ سالم ہیں میرا جہان سالم ہے، مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں۔